ابو سفیان شام سے قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ مکرمہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینے کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینے میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمینیں، گھر سب بیچ دیے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس پریشانی میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل اسپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ تو وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا اس نے کعبہ مکرمہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج پہلے ہی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا کہ کوئی 300 یا 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا کہ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے کہا کوئی 70 ہوں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر طے کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے طے کیا۔ تو اس صحابی نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی کا مشورہ بہت زیادہ پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو دوسرے کنویں پر پہنچ گئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینے کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے ہی اس کے باپ، بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور کہا کہ یار ہم تو اس جگہ سے نہیں ہٹیں گے، تم لوگ آ کے حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ حملہ کرنے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے بھاگنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے لوگ جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا۔
اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے تھے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور لیڈر کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور جشن چل رہا تھا، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور جشن جاری رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، اور یہ جشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔